فحش فلمیں دیکھنے سے، فحش کنٹینٹ دیکھنے سے، فحش چیزیں دیکھنے سے، گندی ویڈیوز دیکھنے سے، پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھنے سے ایک کام یہ ہوتا ہے، ذہنی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس نیٹ پہ کبھی براؤز کر کے دیکھ لیجیے. جس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ انسان کو اپنے لائف پارٹنر، اب میں لائف پارٹنر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نان مسلم میری بات سن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے شادی نہ کی ہو، لیکن کسی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا لائف پارٹنر ان کو پسند نہیں آتا، اپنی بیوی ان کو پسند نہیں آتی، اور ان چیزوں کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے بنسبت کسی کے ساتھ رہنے سے. دوسرا نقصان کیا ہوتا سنیے، ٹھیک ہے؟ ریگولر اس کو دیکھنے سے یاد رکھیے یہ نشے کی طرح کام کرتا ہے، اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اور نشہ جس طرح سے پہلے تھوڑا کام کرتا ہے، پھر زیادہ بھی کام نہیں کرتا، پھر اور زیادہ بھی کام نہیں کرتا. یہ ویڈیوز بھی پہلے تھوڑے بھی اثر انداز ہوتے، پھر اس کے زیادہ بھی نہیں ہوتے، پھر اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے. ایک زمانہ آتا ہے انسان کتنا بھی دیکھ لے اس کی شہوت جاگتی نہیں ہے، پھر اس کو اس زمانے میں جا کے بولتے نامرد، امرد، اور کیا کیا جو بھی الفاظ بہرحال سماج میں استعمال ہوتے وہ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نشے کے جیسے ہوتا، تھوڑا اثر کرتا، پھر اور تھوڑا اثر کرتا، پھر اتنا بھی اثر نہیں، پھر زیادہ، پھر زیادہ، پھر زیادہ، آخر میں کوئی لمٹ نہیں. تیسرا، جو انسان اس کا عادی ہوتا ہے، اس کی لت میں جو ہے لگ جاتا ہے، تو اس کی لت کی وجہ سے یاد رکھیے یہ 4 گھنٹے سے لے کر 15 گھنٹے تک پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایوریج ٹائم ہے جو کئی لوگوں پہ اسٹڈی کیا گیا کئی ملکوں میں، وہاں پتہ چلا کہ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو منیمم 4 آورس ٹو میکسیمم 15 آورس، دن بھر میں 15 گھنٹے آدمی یہ دیکھتے بیٹھے رہتا ہے. مطلب کتنا اس کے زندگی کا وقت برباد ہوتا ہے. چوتھا نقصان جو اس سے ہوتا ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے، جو عادی ہو جاتا ہے فحش کا، پورنوگرافی کنٹینٹ کا، 50% سے زیادہ لوگ شادی نہیں کر پاتے ہیں کبھی، یاد رکھیے، یا پھر شادی کرتے ہیں تو ان کو شادی سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ مجبور رہتے ہیں. ان کو اصل صرف فائدہ ان تصویروں کو اور ان ویڈیوز کو دیکھنے میں ہی آتا ہے. سر سمجھ رہا؟ 5واں نقصان یہ ہوتا ہے، کم عمری میں اگر اس کی عادت ہو جائے تو یاد رکھیے یہ ذہنی نقصان تو پہنچاتا ہی ہے، جسمانی نقصان بھی پہنچاتا ہے. ذہنی نقصان کیا معلوم ہے اس کا؟ ایک پوری ریسرچ ہے، وقت نہیں، بہرحال ایک ریسرچ کی گئی تھی جرمنی میں 2014 کی ریسرچ ہے. بہرحال اس ریسرچ کے اندر مارکس پلانک بول کر ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی جس میں 64 کپلز پہ اور لوگوں پر یہ ریسرچ کی گئی تھی کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، اور ایک MRI مشین سے کنٹینیوسلی ان کے ذہن کو مانیٹر کیا گیا تھا کیسے افیکٹ کرتا ہے. وہاں پتہ چلا کہ اس کا ذہنی ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، ایک لوب ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے جس کا نام جو ہے اس کو کہتے ہیں ریوارڈ سسٹم. ریوارڈ سسٹم ذہن کا ایک حصہ ہوتا ہے. ریوارڈ سسٹم وہ کیا کرتا ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کے احساسات کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں ریوارڈ سسٹم. لیکن جب انسان پورنوگرافک کنٹینٹ دیکھتا ہے تو وہ ریوارڈ سسٹم بہت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور ایکٹیویٹ زیادہ اور اوور یوز ہونے سے کچھ دنوں بعد اس کی حرکتیں کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اس اسٹڈی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ریوارڈ سسٹم اس کا چھوٹا ہونا چالو ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، جس میں خوشی کے احساسات کم ہو جاتے ہیں اس کی زندگی میں. لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، غمگین زندگی گزارتا ہے، اور اگر شادی نہ کر پائے تو پھر تو سوشل لائف بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی پوچھیں گے شادی کیوں نہیں کر رہا، تو لوگوں سے بچنے کے لیے پھر لوگوں میں رہنا چھوڑ دیتا ہے. ذہنی نقصان تو ہے ہی، ساتھ میں جسمانی نقصان بھی ہے. معلوم آپ کو جسمانی کئی نقصان ہیں. شرمگاہ کا چھوٹا ہو جانا، چونکہ خود لذتی حاصل کرتا ہے، خراب ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا، انزال کی کمی، مطلب پھر وہ کام ہی نہیں آتا، جب حلال کام بھی کرنا ہے تو کام نہیں کر سکتا، چونکہ ذہن اس کا ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر. یاد ہے کہ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے، طویل عرصے تک اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، اور جنسی بہراہ روی کا جو ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے. شدت سمجھ رہے نا آپ، شدت پسند ہو جاتا ہے، ہر چیز میں شدت، چونکہ اس کو سیٹسفیکشن، چونکہ اس کا ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں، کوئی ہیپینس گین نہیں ہوتی. ہیپینس نہیں ملنے سے پھر وہ شدت اختیار کر، ہر چیز میں چڑچڑاہٹ، مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے. 7واں نقصان یاد رکھیے جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ اسٹڈیز کے مطابق ہے، 20% لوگ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ پری میچور ایجیکولیشن، وہ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے جو ہے ختم ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتا ہے. 20% لوگ ایسے بیکار ہو جاتے ہیں. دوسری ریسرچ نے بتایا کہ 25% لوگ شادی سے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یاد رکھیے صرف میں لڑکوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. 25% لوگوں کو شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک ریسرچ نے بتایا 35% لوگ نامرد ہو جاتے ہیں. ان کا وہ عضو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، چاہے میل میں ہو چاہے فیمیل میں ہو، بلکہ کئی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خود لذتی میں سیلف سیٹسفیکشن گین کرنے کے لیے انسان یا تو مرد ہو تو ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، اور ہاتھ کا ٹیمپریچر بمقابل
انسان کو اللہ نے جیسا بنایا اور جن ٹیمپریچرز پہ وہ چیز چل سکتی ہے، رگڑ سکتی ہے، وہ ٹیمپریچر الگ ہوتے ہیں. ہاتھ کا ٹیمپریچر زیادہ ہونے سے اور اس کے استعمال سے نسیں خراب ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور کھچ جاتی ہے. اوور یوز سے باڈی خراب ہو جاتی ہے، ٹیسٹس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسپرمز کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اور لا تعداد پرابلمس اس میں شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے چونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا نہیں. یاد رکھیے 8واں نقصان ہوتا ہے خود لذتی ماسٹربیشن کا عادی ہو جاتا ہے. سیم معاملہ لڑکوں کا ہے تو لڑکیوں کا بھی ہے. وہ خود لذتی کے لیے ظاہر سی بات ہے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتی تو چیزوں کا استعمال کرتی ہے جن کے انسرشن سے جو بیماریاں اور جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ لاتعداد ہے. یاد رکھیے کیونکہ اللہ نے باڈی کو ایسا نہیں بنایا کہ ہر چیز کہیں بھی داخل ہو جائے. اس کا ایک لمٹ ہے، اس کا ایک ٹائپ ہے، اس کی ایک سٹیٹس ہے، اس کی ایک حد ہے. یاد رکھیے وہ اپنے حدوں سے آگے نہیں جا سکتی ہے، استعمال ہوں گی تو خراب ہو جاتی ہے. تو خود لذتی کے نتیجے میں وہ اپنی شادی شدہ زندگی کھو بیٹھتے ہیں، کئی نقصان کرتے ہیں. 9واں نقصان ہے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے سب چیزیں دیکھ لیا، خود لذتی حاصل کر لیا، لیکن کب تک؟ اس کو پھر ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے اور شریعت میں زنا حرام ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے. اور 10واں نقصان جو سماج میں دیکھا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورنوگرافی دیکھنے سے یہ ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا وہ ہے زنا کا عام ہونا اور ریپس کا عام ہونا. چونکہ ایک انسان کو دیکھیے اب دیکھ لیا، اب اس کو عمل کرنا ہے، کہاں عمل کرے گا، کہاں پریکٹیکل کرے گا؟ اس کا یا تو زنا کرے گا، خبی خانوں میں جائیں گا، غلط عورتوں کے پاس جائیں گا. سیکنڈ معصوم بھولی والی عورتوں کو پکڑ کے یہ کام کریں گا. زنا دیکھیے کتنے رائز پر ہیں اور ریپس کتنے رائز پر آج ہمارے ملک میں. کیوں؟ تو لوگوں نے دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا تھا. اب پریکٹیکل ان کے پاس عمل کرنے کو کیا ہے؟ تو وہ معصوم بھولی والی عورتوں کے ساتھ، ارے عورتوں کو کیا کہوں میں، بوڑھی عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے. ریپ کیسے آپ دیکھیے 60 سال 70 سال 80 سال کی عورتوں کا ریپ ہوا. کوئی عورت محفوظ نہیں رہی کیونکہ اب نوجوانوں کو ٹول نہیں ہے اپنی ان خواہشات کو نکالنے کا. سمجھ رہے آپ؟ اتنے نقصان تو میں نے گنوائے ہیں. کبھی پھر موقع ملا تو ہم بہت تفصیل میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اتنے نقصان دیکھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان تو کم از کم اس میں نہیں جائیں گا، اور کوئی بھی ایک انسان جو سمجھدار ہے، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ بھی اس عمل کے قریب، خبی عمل کے قریب نہیں جائیں گا. اور کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایسی چیز دیکھی جائے یا ایکسیس کی جائے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا رکھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحش کے قریب مت جاؤ، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی بھی. اور فحش کیا ہے معلوم آپ کو؟ فحش علماء لکھتے ہیں یہ شرمگاہ کا جو استعمال غلط ہوتا ہے وہ فحش ہے. پھر چاہے وہ زنا بھی فحش کی قسم ہے، جس کو کہیں گے قوم لوط والا عمل فحش کی قسم ہے، اور اس کے علاوہ ان اعضاء کا غلط استعمال جو غیر فطری ہے وہ بھی فحش ہے. یہ جو پورنوگرافی ہوتی ہے، یہ جو ننگا پنا جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر جو دیکھتے ہیں، اس کا دماغ پہ کیسا اثر ہوتا وہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے. بھیجے پر، اپنے انسانوں کے بھیجے پہ کس طرح افیکٹ ہوتا وہ بھی آپ کو میں بتا دوں. ڈاکٹر ایرک جے نیسلر ایک امریکن ڈاکٹر ہے. یہ ڈاکٹر ریسرچ کیا اور بتایا کہ، اور یہ کامن فیکٹ ہے، کوئی بھی ڈاکٹری پڑھے ہوئے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز کھاتے یا کوئی اچھی چیز پیتے یا پھر سو کے اٹھتے تو ہمارے بھیجے میں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا، کیمیکل ریلیز ہوتا. وہ ہارمون کا نام ہے ڈوپامین یا اینڈورفن. ہمارے بھیجے میں سے وہ ریلیز ہوتا. تو وہ تھوڑی پرسنٹیج میں، یعنی کہ تھوڑے پرسنٹیج میں وہ ہمارے بھیجے سے نکلتا اور پورے جسم کو سکون محسوس ہوتا. اس لیے آپ لوگ محسوس کرے ہوں گے کہ کبھی ہم بریانی کھاتے یا چائے پیتے یا پھر ہم کوئی جوس پیتے تو بڑا سکون محسوس ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھیجے میں سے وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا. ریلیز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھیجا کیا کرتا معلوم ہے؟ آپ کے بھیجے میں جو نیورونز رہتے وہ آپس میں آگے پیچھے ہوتے اور وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ میں یہ پیا تو میرے کو سکون ملا، یہ آپ کے بھیجے میں بیٹھ جاتی. دو کام ہوتے جب آپ کوئی چیز کھاتے یا سو کے اٹھتے یا جوس پیتے، کوئی بھی اچھا کام کرتے تو دو چیز ہوتے آپ کے بھیجے میں. ایک کیا ہوتا؟ ڈوپامین ریلیز ہوتا، سکون محسوس ہوتا. دوسرا آپ کے بھیجے میں وہ بیٹھ جاتا کہ وہ کرے تو آپ کو سکون ملا. اس لیے آپ لوگ محسوس کریے کبھی کسی خاص ہوٹل کی بریانی کھاتے، کسی خاص ہوٹل کی چائے پیتے تو عادی ہو جاتے. اپن بریانی بولتے وہی ہوٹل کی لاؤ بولتے، چائے ہونا وہ تو فلاں ہوٹل کی چائے دیو بولتے. اور ہوٹل والے بھی کیا کرتے؟ خشخش وغیرہ ملاتے چائے میں، کیونکہ ہمارا ذہن عادی ہو جاتا اس چیز کا. تو جب کوئی لوگ یہ نکوٹین، سگریٹ پیتے، نکوٹین نکلتا نا اس میں، شراب پیتے، اور اسی طریقے سے جو حشیش گانجا وغیرہ لیتے، اور اسی طریقے سے میرووانا، ہیروئن جو ڈرگس لیتے، تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ڈرگس کیا کرتے؟ ذہن پہ جا کے آپ کے زور ڈالتے، فورس کرتے کہ وہ ڈوپامین کو ریلیز کریں. تو جیسا ڈوپامین ریلیز ہوتا انسان کو بے انتہا سکون ملتا، بے انتہا سکون ملتا. سکون ملنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا؟ وہ بھیجے کے جو نیورونز رہتے ہیں آپس میں پھٹ 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 تیز تیز مار لیتے رہتے.
جس سے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا کہ یہ ڈرگ پیے تو، یہ سگریٹ پیے تو، یا پھر یہ شراب پیے تو ہمارے کو سکون ملا. اس لیے آپ دیکھیں گے لوگ جیسے سگریٹ نہیں ملتی بے چین ہو جاتے، چائے نہیں پیے تو بے چین ہو جاتے، شراب یا ڈرگ کے جو لوگ عادی ہوتے بے چین ہو جاتے، ہونا میرے کو کیسا بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا بھیجا ان کو زور ڈالتا کہ وہ دو، اگر نہیں دیا تو بھیجا کند ہو جاتا. تو یہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پورنوگرافی دیکھتا یا پھر اس قسم کی واہیات چیزیں ٹی وی پہ دیکھتا یا نیوز میں دیکھتا یا تصویر کی شکل میں دیکھتا یا انٹرنیٹ پہ دیکھتا، تو اس سے کئی گنا زیادہ ڈرگس جو لیتے تو جب جو ڈوپامین نکلتا اس سے کئی گنا زیادہ بھیجے پہ افیکٹ ہوتا، اور ڈوپامین زبردستی طور پہ نکلتا آپ کے بھیجے میں سے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیورونز رہتے آپس میں پھاٹ 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 تیز مار کے اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی بھیجے کی. ڈرگس چھوڑ دیجئے، ڈرگس سے کئی گنا زیادہ خالی دیکھنے سے ہوتا، بھیجے سے وہ ریلیز ہوتا اور نیورونز آپس میں مار کے الاسٹیسٹی پوری ختم ہو جاتی، اور اس طریقے سے بندے جو ہے نا کند ہو جاتا، دماغ کند ہو جاتا ایک دم. تو یہ بندہ بتا رہا، یہ ڈاکٹر بتا رہا کہ انسانوں کا بھیجا جو ہے نا ایک دم کند ہو جاتا. تو ریزننگ اسکلز جو ہمارے پاس رہتے، اس طریقے سے سوچنے سمجھنے کی جو ہمارے پاس صلاحیتیں رہتے وہ پورے ختم ہو جاتے. اس لیے آپ لوگ دیکھیے جو ایڈز بناتے لوگ، ٹی وی سیریلز بناتے، ہر جگہ عورت کو استعمال کرتے. مین فیس واش بیچنا ہے تو بھی عورت، شیونگ مشین بیچنا ہے تو بھی عورت، شیونگ کریم بیچنا ہے تو بھی عورت، حالانکہ عورت کا سے تعلق ہی نہیں ہے، پھر بھی عورت کو. بی ایم ڈبلیو کار بیچنا ہے تو بھی عورت کو استعمال کرتے، کوئی بائک بیچنا ہے تو بھی عورت کو استعمال کرتے، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے. کیوں؟ اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی. امریکہ اور ویٹنام کی جب جنگ ہوئی تھی تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے یہ ریسرچ کیا کہ کیسا انسانوں کے ذہن پہ قابو پانا. تو وہ لوگ ریسرچ کر کے یہ طے کرے انسانوں کو جب ایسی قسم کی چیزیں بتا دیتے، ننگا پنا جب بتا دیتے، تو اس کے بھیجے میں سے یہ پوری ریسرچ جو میں ابھی آپ کو بتایا کہ ڈوپامین ریلیز ہوتا، نیورونز آپس میں مار لیتے، تو انسان کا بھیجا کند ہو جاتا، جو بتائے مان لیتا، جو دکھائے دیکھ لیتا. اس لیے آج دیکھیے ہر فلم میں، ہر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلم میں ننگا پنا موجود ہے. کیوں؟ جو میسج، جو چیز آپ کو فلموں کے ذریعے آپ کے بھیجے میں گھسانا چاہ رہے وہ لوگ وہ چیز بتاتے آپ کو ننگا پنا بتا کے. اور آپ کو یہ بھی چیز جان کے تعجب ہوگا کہ 80% جو گندی ویب سائٹس ہیں، یہ جو واہیات ویب سائٹس ہیں، یہ پوری امریکہ سے ریلیز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مائنڈ کنٹرول گیم ہے، لوگوں کا ذہن کیسا قابو میں لینا اپنے. کند ہو جاتا انسان. تو جو بتانا ہے بتاؤ. عربوں کے تعلق سے دماغ میں غلط فہمی بھرنا ہے بھرو، مسلمانوں کے تعلق سے جو بھرنا ہے بھرو، جو بتانا ہے بتاؤ. انسان کا بھیجا کند ہو جاتا. اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہتی، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو رہا، کیوں ہو رہا، کون ہے اس کے پیچھے، ایسا کیوں ہو رہا، حقیقت کیا ہے، جو ہم دیکھ رہے وہی سچ ہے یا پھر کچھ اور سچ ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا وہ چیز بھی ختم ہو جاتی، ایک دم کند ہو جاتا دماغ. تو بہرحال ڈاکٹرز اور امریکن سائنٹسٹ یہ بولتے ہیں کہ جب بندہ یہ پورنوگرافی دیکھتا تو ڈرگس سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا، اس کا بھیجا ایک دم کند ہو جاتا. وَلَا تَقْتُلُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. اسلامی معاشرے کے اندر سیکس ڈسپلن کہ جذبہ جو ہے انسان کے اندر، جنسی جذبہ، اسے پابند کیا جائے. اس پابندی کے لفظ سے مجھے حفیظ جالندری کا شعر یاد آیا. کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر اصولوں کے مطابق آ رہی ہے تو وہ موسیقی کس قدر کانوں کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے. لیکن وہی آواز ہڑبونگ ہو جائے، شور ہو، ہنگامہ ہو، کوئی اس میں نظم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سر ہے نہ تال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان پر بن جاتی ہے. تو یہ پابندی جو ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر یہ اس کی رول. تو جنسی جذبہ چونکہ نہایت زوردار ہے، نہایت زوردار. اب یہاں اس معاملے کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جدید جو مفکرین ہیں، مغرب پرست خواتین اور مرد، وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، انہیں سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے، انہیں ہر عورت کو دیکھ کر سیکس یاد آ جاتا ہے. حالانکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے، حالانکہ بکواس ہے. جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا آدم ہے جدید سائیکالوجی کا، فرائڈ، اس کے نزدیک انسان کے داعیات و محرکات عمل میں موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ قوی وہ جذبہ سیکس ہے. اس نے تو یہاں تک پہنچا یہ بات
کہ باپ اگر محبت بری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا تو یہ بھی سیکس کی بنیاد پر ہے. باپ مرد ہے، بیٹی بھی جو ہے وہ عورت ہے، لڑکی ہے. ماں اگر بیٹے کو محبت بری نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. تو اس کی تو انتہا یہ ہے، اور وہ کہتا یہ کہ سب سے بڑا محرک یہ ہے. آج کے جدید مفکرین کی مصیبت یہی ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو گئی اور اس نے اسی کے اوپر سارا ایکسپلین کر دیا. سارا کا سارا جو معاملہ ہے انسانی تمدن کا اسی کے گرد گھما دیا. مارکس کو معاشی ضرورت، پیٹ معاشی، یہ اتنا زوردار نظر آیا کہ باقی ہر شے اخلاق ہو، کچھ ہو، کوئی شے نہیں ہے، مذہب ہو، اصل شے پیٹ ہے. اور فرائڈ کو جنس نظر آیا، کسی اور کو ایڈلر کو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر ذی روح جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے روب ڈالے، ان سے اوپر ہو جائے، ڈومینیٹ کرے، لوگ اس کا کہنا مانیں، اس کی سنیں اور تابع داری کریں. ڈومینیشن کا جذبہ جو ہے حب تفوق. لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں. انسان کے اندر پیٹ بھی ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، لازماً ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جنس بھی ہے، اور جنس کا جذبہ بہت زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جذبہ اگر اتنا زوردار نہ ہوتا تو کوئی شادی کرتا ہی نہ. بھائی اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ساتھ ہی ایک اور آ گئی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا ہے. پھر وہ بچے جو شروع ہوں گے تو ان کی ساری جو ہے نگہداشت کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کے بیمار ہو جائیں گے تو علاج کی ضرورت ہوگی. یہ ساری مصیبتیں کائے کو؟ یہ کیوں انسان بول لیتا؟ اگر یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید نہ ہوتا، ہے یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے، لیکن اس سے ڈسپلن میں لانا، ایک نظم کا پابند بنانا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. بالکل یہی الفاظ ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ معارج میں آئے ہیں. تو یہ جو سیکس ڈسپلن اسلام لانا چاہتا ہے، اب اس کے لیے یہاں پر در حقیقت جو اس کا ہدف ہے، مقصد کیا ہے، وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بڑا فرق ہو گیا اس میں. زنا نہ کرنا وہ تو ایک فعل ہے جو اپنی ایک انتہا کو پہنچے گا تو اسے ہم زنا کہیں گے، لیکن زنا کے قریب تک نہ جاؤ. زنا کے داعیات اور زنا کے مقدمات ہیں. نامحرم چہرے کو عورت کے دیکھنا ارادے کے ساتھ، ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی، دوسری مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر دیکھا ہے، یہ بھی زنا ہے. حضور نے کہا یہ زنا العین ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. آپ نامحرم عورت کا جو بھی حسن ہے اس سے لذت لے رہے ہیں نگاہوں کے ذریعے سے. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، یہ بھی تو ہے. پینے پلانے کی وقت سے تو میں گزر چکا، لیکن ابھی ساغر و مینا میرے نگاہوں کے سامنے تو رکھو، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ملے. اس طرح نامحرم عورت کی آواز کو سننا اور کان لگا کر سننا، اب اس میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، لوچ ہوتا ہے. عورت جن سے نازک ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر جو ہے اس کا اثر ہے اس کی زندگی کے اندر، یہ بھی زنا ہے، یہ کان کا زنا ہے. کسی نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہے. زنا الید، ہاتھ کے لمس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنسی لذت حاصل کرتا ہے. ان سب کا راستہ روک دیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے یہ پردے کا سارا نظام اس کے لیے قائم کیا گیا. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اس سے فاصلے کے اوپر قدغن رکھی ہے. یہاں سے آگے بڑھو گے تو اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے. حسین عورت کو دیکھو گے تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، اور تم دل میں تو اس کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ زنا کرتے ہی رہو گے. ہو سکتا ہے تمہارے خواب میں آتی رہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی وقت موقع ملا تو آگے قدم بڑھا دو گے.